بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے دا چکن بیلنس سسٹم. کیسے چکن بیلنس سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی کے سسٹم کو انہانس کرتی ہے, عوام کو امپاور بناتی ہے, اور اداروں حکومت کے جو مختلف قسم کے ادارے ہیں, مختلف برانچز ہیں, ان کے بیچ میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے. سسٹم اینڈ دا سپریشن آف پاور. ہم نے پچھلے کلاسز میں گورنمنٹ کو پڑھا, گورنمنٹ کے مختلف برانچز کو پڑھا کہ گورنمنٹ کے کتنے برانچ ہیں. گورنمنٹ نظام حکومت کے چلانے کے مختلف برانچز ہیں, جس میں کہ ایگزیکٹو, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری آتی ہے. مینلی یہ 3 برانچز آتے ہیں. ہم نے ان 3 برانچز کو بریفلی ڈسکسڈ کیا, ڈیٹیل میں سمجھا, سیکھا, ان کو جانا. اب ہم پڑھیں گے کہ سپریشن آف پاور اینڈ چیک اینڈ بیلنس سسٹم کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں چیک اینڈ بیلنس سسٹم کا ذکر کیا تھا, تو بہت سارے اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم کو سمجھائے, چیک اینڈ بیلنس سسٹم پہ کچھ ڈیٹیلڈ لیکچر لے. تو چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہے اس پہ آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر برانچ کا اپنا جو پاور سسٹم ہے, اپنا میکینزم ہے. سپریشن آف پاور کے کلاس کے نیچے جو ہے ڈیموکریسی میں یہ ٹرم بار بار یوز ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے میں ایسا ہے کہ سپریشن آف پاور کی میننگ یہ ہے کہ ہر برانچ کا اپنا ڈومین ہوگا, اس کی اپنی جورسڈکشن ہوگی, اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی ڈیوٹیز ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ جوڈیشری کا ہے انٹرپریٹیشن آف لاز, ایگزیکٹو کا ہے ٹو ایگزیکیوٹ, ٹو انفورس لاز, اور لیجسلیٹر کا کیا ہے کہ اپنے قانون بنائے. اب یہ نظام چیک اینڈ بیلنس سسٹم کے بجائے یا اس کے بغیر غیر مکمل ہے, انکمپلیٹ ہے. کیوں انکمپلیٹ ہے؟ کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ عوام کو امپاور کرتی ہے, وہ فیئرنس کو, وہ قانون کی بالادستی کو, ایکویلٹی کو, اور ایکویلٹی بیفور لا کے کانسیپٹ پہ ڈیموکریسی بنی ہوئی ہے. اور ڈیموکریسی کے بیسس یا ایسنس میں آپ کہہ لیجئے کہ ایکویلٹی بیفور لا, ایکویلٹی, پاور ٹو دا پبلک, یہ سب چیزیں ہیں. ڈیموکریسی کا مقصد, ڈیموکریسی کے آنے کا مقصد یا اس کے حکومتی نظام کو چلانے کا مقصد یہی ہے کہ کیسے عوام کو امپاور کیا جائے, پاور کو ڈیسنٹرلائز کیا جائے, چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے, اور اوور پاورنگ یا پاور ایبیوز یا ایبسولوٹ پاور کے کانسیپٹ کو ختم کیا جائے. اداروں کو, یا اگر آپ دیکھ لیں اسٹرکچرلزم جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ سیکھیں گے کہ انسٹیٹیوشنلزم اور اسٹرکچرلزم کے نظام یا اس کے نظریے کے تحت ساری حکومتیں چلتی ہیں. انسٹیٹیوشنلزم یا اسٹرکچرلزم ایک ایسا نظریہ ہے جو اس کو سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نظام کو چلانے کے لیے ہمیں ایک مربوط اور مضبوط سسٹم چاہیے, اداروں کے لیئرز چاہیے, ادارے چاہیے حکومتوں کو چلانے کے لیے, چیزوں کو چلانے کے لیے, اور حکومتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے. ڈیموکریسی کا جو فروٹ ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اسٹرکچر چاہیے, انسٹیٹیوٹس چاہیے. تو یہ سپریشن, گورنمنٹ کے جو برانچز ہے, سپریشن آف پاور ہے, یا آج ہم جو پڑھیں گے چیک اینڈ بیلنس سسٹم, یہ ہے. یہ چیزیں اس اسٹرکچر کو, اسٹرکچرل سسٹم کو مزید نکھارتی ہے, سنوارتی ہے, اور اس کے فوائد کو یا اس کے جو اسٹرکچر کو, اس کو مزید واضح کرتی ہے. تو آج ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم کس طرح سے گورنمنٹ کے تینوں برانچز یا سپریشن آف پاور اینڈ چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہے گورنمنٹ کے تینوں برانچز پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے, ان برانچز کی پیرل, ہاریزونٹل, ورٹیکل کیسے ریلیشن شپ ہے, اور یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا ورکنگ فریم ورک میں کس طرح سے حکومتوں کے نظام کو اسموتھلی چلاتے ہیں. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ حکومت کے 3 برانچز ہیں, سب کے الگ الگ کام اور ذمہ داریاں ہیں, سب پہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری اور جورسڈکشن ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سالوں سے چلتا آ رہا یہ نظام, اس میں حکومتیں کس طرح سے اتنی اسموتھلی وداؤٹ اینی ٹربل جو ہے وہ چل رہی ہے اور اپنا نظام, اپنا کام پورا کر رہی ہے. تو اس سوال کا جواب آج ہم دیں گے کہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم اینڈ دی سپریشن آف پاور یہ ایک ایسا ہمارے پاس ٹول ہے جس کی وجہ سے یہ حکومتی نظام, یہ ڈھانچے, یہ ادارے آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ایک فریم ورک کے ذریعے کام کرتی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا انٹروڈکشن میں کہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم تینوں برانچز کے
ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا فریم ورک کا نام ہے ان سپریشن آف پاور. تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں سپریشن آف پاور. سپریشن آف پاور کیا چیز ہے؟ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ہر ادارے کا اپنا جورسڈکشن ہوگا. ایک ادارہ دوسرے ادارے کی جورسڈکشن میں یا ان کے کاموں میں رخنا نہیں ڈالے گا. ایک ادارے کو اپنے جورسڈکشن اپنے رسپانسبلٹیز کے بنیاد پر اتنی قانونی جواز یا طاقت دی جائے گی کہ وہ اپنے رسپانسبلٹی کو فلفل کرے، مگر اس کو اتنا طاقت نہیں دیا جائے گا، اتنا پاور نہیں دیا جائے گا کہ وہ دوسرے ادارے کے کام میں رخنا ڈالے یا دوسرے کے ادارے کے جو رسپانسبلٹی ہے اس میں اپنے انفلوئنس شو کرے. میں نے پہلے کلاسز میں بتایا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کے یہ کانسیپٹ وداؤٹ اینی ایگزامپل اگر آپ سمجھیں گے مشکل ہوگا. تو جب بھی ایسے ٹاپکس پڑھیں گے ہم ایک ایگزامپل کے طور پر کسی اسٹیٹ، کسی پولیٹیکل سسٹم یا کسی قانون یا کسی چیز کا سہارا لیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. چیزوں کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. اب میں سپریشن آف پاور کو کس چیز کے ذریعے ڈیفائن کروں گا؟ رائٹنگ آف لا یا قانون کے ذریعے. اب جیسا کہ میں نے پہلے کلاس میں بتایا تھا کہ لیجسلیچر جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام قانون بنانا ہے. یہ بھی بتایا تھا کہ قانون بنانے کی ذمہ داری لیجسلیچر کی کیوں ہے. اچھا، تو قانون کون بنائے گا؟ لیجسلیچر بنائے گا. اس قانون کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اس قانون کے امپلیمنٹیشن کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں وہ لیجسلیچر برانچ یا لیجسلیٹو برانچ کے انڈر نہیں آتے، وہ سارے ادارے ایگزیکٹو برانچ کے اندر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فوج ہو گئی، پولیس ہو گئی، ہاسپٹلس ہو گئے، ایجوکیشن سسٹم ہو گئی، پاپولیشن ویلفیئر ہو گیا. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن آپ کو نظر آتے ہیں، پٹواری سے لے کر پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، اسٹیل مل سے لے کر آرمی تک اور آرمی سے لے کر لیبر منسٹری تک، سب جو ہے وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ ایگزیکٹو کے انڈر آتے ہیں. جتنے بھی ادارے ہیں حکومت کے، ڈپارٹمنٹس ہے، ایجنسیز ہے. تو قانون تو کون بنائے گا؟ قانون لیجسلیچر برانچ بنائے گی. اس کو امپلیمنٹ کون کرے گی؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ٹولز ہے، جو ٹیکنیکس ہے، جو عملہ ہے، جو ٹیکنوکریٹس ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ایگزیکٹو برانچ کے پاس ہے. تو کیا کرے گی لیجسلیچر برانچ؟ ایگزیکٹو برانچ کو چلانے کے لیے قانون بنائے گی. اس کو یہ کہے گی کہ آپ فورن پالیسی کو اس قانون کے تحت چلائیں گے، پولیسنگ کے نظام کو اس قانون کے تحت چلائیں گے، جو انڈسٹری اینڈ کامرس ہے اس کو اس طرح سے چلائیں گے، لیبر کو اس طرح سے چلائیں گے، ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے، ہیلتھ کو اس طرح سے. تو وہ کیا کرے گی؟ ایگزیکٹو برانچ کو قانون بنا کے دے گی، اصول بنا کے دے گی، ضابطے بنا کے دے گی، اور کہے گی کہ ان اصول اور ضابطوں کے بنیاد پر آپ نے اس ملک کو، اس نظام کو چلانا ہے. تو ایگزیکٹو برانچ کیا کرے گی؟ اپنی مشینریز، اپنے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے مفاد کے لیے یا فورن پالیسی کے لیے یا جو بھی اس کو کام دیا گیا ہے اس کے بنیاد پر جو ریٹن قانون لیجسلیچر نے ایگزیکٹو کو دیا ہے اس کے اصولوں کے مطابق وہ ادارے، وہ آئین، وہ سسٹم چلائے گی. اگر وہ اس سسٹم کو چلائے گی تو جوڈیشری کا کیا کام ہے؟ جوڈیشری کا کام ہے کہ اب اس جوڈیشری کا رول بھی دیکھ لیتے ہیں لا میکنگ کے لحاظ سے یا لا. تو یہ کیا کرے گی؟ اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرے گی. وہ ایگزیکٹو برانچ کو بتائے گی کہ آپ اس قانون کو اس طرح سے چلائیں گے. مطلب اگر ایگزیکٹو برانچ کو کسی لیجسلیچر برانچ نے ایک قانون بنایا، ایگزیکٹو برانچ کو وہ قانون سمجھ نہیں آیا یا ایگزیکٹو برانچ اس قانون کو چلاتی ہے، اس قانون کے خلاف کوئی کام کرتی ہے یا اوور پاور کرتی ہے. اب جیسا کہ ایگزیکٹو برانچ کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ پبلک آرڈر کو مینٹین کرے، پبلک آرڈر کو مینٹین کرے. اب جوڈیشری کیا ہے؟ کسٹوڈین آف دا کنسٹیٹیوشن ہے. فنڈامنٹل رائٹ کی کسٹوڈین کون ہے؟ جوڈیشری ہے. اب لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کیا کرے گی؟ جو سوسائٹی میں جو اوپینڈرز ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرتے ہیں، ان کو کیا کرے گی؟ ڈیٹین کرے گی، اریسٹ کرے گی. ان کو ڈیٹین کرے گی، اریسٹ کرے گی اور ان کو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی. کن قانون کے تحت؟ جو لیجسلیچر نے بنایا ہے. اب قانونی کے کٹہرے میں انہوں نے اب یہ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے کیا کرے گی؟ ان اوپینڈرز کو کس کے سامنے لائے گی؟ قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے گی. اب کیا کرے گا؟ ایگزیکٹو برانچ بتائے گا جوڈیشری کو، پولیس بتائے گا کہ اس اوپینڈر نے یہ جرم کیا ہے، اس قانون کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے. اب جوڈیشری کیا کرے گی؟ جوڈیشری اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرے گی. وہ کہے گی کہ اس نے یہ وائلیشن کی ہے
تو اس پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا یا یہ ہوتا ہے. اور وہ یہ بھی دیکھے گی کہ آیا اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرتے ہوئے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو ہرٹ تو نہیں کیا گیا. اگر ہرٹ کیا گیا ہے تو وہ اس کے خلاف جائے گی اور عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کو انٹیکٹ کرے گی، عوام کو سہولیات دے گی. اب اگر لیجسلیچر برانچ قانون بناتی ہے اور وہ اس قانون کے خلاف یا ملک کے آئیڈیالوجی کے خلاف یا یوں کہہ لیجیے کہ فنڈامنٹل رائٹس یا اس طرح کی چیزوں کے خلاف ہے، تو جوڈیشری کے پاس کیا اختیار ہے؟ جوڈیشری کے پاس ریویو کا اختیار ہے، اور وہ کیا کرے گی؟ اس قانون کو، اس آئین کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے اس کو نل اینڈ ویڈ ریفیل کر سکتی ہے. تو یہ سپریشن آف پاور میں نے اگزامپل کے ذریعے سمجھایا، اور یہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی میں نے سمجھایا. اب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں یہ ادارے اس طرح سے چلتے کیسے ہیں.